بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ تورات میں یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا تو 6 دن تو وہ پیدا کرتا رہا اس میں، اور چھٹے دن کے بعد وہ تھک گیا تو 7ویں دن وہ سو گیا آرام کرنے کے لیے، تھک گیا تھا۔ یہ سبت کا دن جو ان کے ہاں ہوتا ہے نا، 7th سیٹرڈے، یہ ہے نا جو ہولی ڈے کا دن ہے، اس کو ہولی ڈے کہتے اس لیے ہے، مقدس دن ہوتا ہے ان کے ہاں، کہ خدا بھی آرام کر رہا تھا تم بھی آرام کرو۔ یہودیوں نے اپنے ہاں ہفتے کو یہ رکھا، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تو کھٹ پھٹ پہلے دن سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو ان کی سیاست ہے نا، جو امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، ورنہ یہودی اور عیسائی تو ایک دوسرے کو پوچھو نہیں کیسے بات، اٹ کتے کا یار جنہوں کہنے، ساری تاریخ ان کی ایسی تھی تب۔ جو کچھ بھی یہودی کرتے تھے عیسائی ان کے خلاف کرتے تھے، وہ ختنہ کرتے تھے، انہوں نے کہا ہم ختنہ نہیں کریں گے۔ وہ خنزیر کو حرام سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے ہم حلال سمجھیں گے، یعنی میں ان کے خلاف۔ وہ سیٹرڈے کو سبت مناتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سنڈے کو سبت منائیں گے۔ ٹھیک، تصور یہ تھا کہ 6 دن کی تخلیق کے بعد خدا تھک گیا اور پھر وہ آرام کر کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ خدا اس خلق اول کے بعد پھر تھک گیا ہے، جو پھر وہ اس جیسی خلق پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا ہوا؟ پھر وہی بات قرآن کا اعجاز، پہلے کہا ہے خلق الاول، کوئی بھی لکھتا تو اس کے بعد جو دوسری تھی نا خلق ثانیہ اس کو کہتا، دوسری سیکنڈ کریشن جسے کہتے ہیں، دا فرسٹ کریشن دین سیکنڈ، یہی کہا تھا۔ اس کو یہ دوسری یا سیکنڈ نہیں کہا، خلق جدید کہا ہے۔ یہ اسی قسم کی دوسری تخلیق نہیں بلکہ ایک اور ہی قسم کی تخلیق پیدا کر دیں۔ کیا بات ہے! اس تخلیق کو بھی پہلی تخلیق سے بالکل الگ، متفرق اور مختص کرنا، اسے خلق جدید کہنا، بالکل نئی کریشن۔ اور واقعی اس کے مرنے کے بعد کی اس تخلیق کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، لیکن بہرحال موجودہ جو کچھ یہ محسوس ہے اس سے تو وہ ایک خلق جدید ہی ہے نا۔ وہ تو یہ خلق جدید کہا ہے، وہ خلق جدید ہوگی۔ کہا کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے؟ جو تم کہتے ہو کہ وہ ایک خلق جدید جو ہے ہمارے لیے ہم نہیں کر سکتے، تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں خدا میں اتنی طاقت باقی رہ گئی ہے یا نہیں کہ اٹھ کے اتنا کام کر سکے۔ کہا یہ سوچ رہے ہو تم، خدا کے متعلق بھی تم نے بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ وہ تھکتا نہیں، ایو قیوم، نا تم ولا نوم بھی نہیں، نیند تو ایک طرف، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، زندہ ہے اور ہر ایک کو زندگی بخشتا، قیوم ہے بغیر سہارے کے، ہر ایک کو قیام ہونے کا سہارا دینے والا ہے۔ انسان، بات یہی ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خیال تک پر بھی مواخذہ ہوگا، مشکل کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ کوئی مشینری بگڑ جائے تو وہ مکینک جس نے اس کا بعد میں کچھ علم حاصل کیا ہوگا، وہ ادھر ادھر کچھ ٹو کر اس کو تجسس کر کے اندازہ کر کے کچھ دیکھے گا کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو۔ جس ماسٹر نے اس مشینری کو بنایا ہے اس کے سامنے اگر اس میں کوئی اس قسم کی چیز پیدا ہو تو وہ فوراً کہے گا کہ فلاں جگہ نقص ہو گیا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو بنایا ہے اسے۔ بظاہر کیسی پیش پا افتادہ سی مثال ہے۔ کہا یہ سوچو، جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہی واقف نہیں ہے اس سے۔ کیا بات ہے! کوئی تردید نہیں کر سکتا جی اس دلیل کی کہ جو کریٹر ہے کسی چیز کا وہ اس سے واقف نہیں ہے۔
دلیل ہی یہ ہوگی کہ اور تو کوئی ہو سکتا ہے کہ نہ جانتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے. کریٹر تو فوراً سینس کر لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہوئی ہے. ہاں ہم تو کریٹر، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہم نہیں جانتے. ہم تو اس کے دل میں گزرنے والے وساوس اور خیالات اس سے بھی واقف ہیں. ہمیں تو ان کا بھی علم ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور پھر یہ کریٹر کہیں دور نہیں گیا ہوا کہ موٹر کے اندر نقص تو واقع ہو کہیں گجرا والے کے قریب اور کریٹر بیٹھا ہو کراچی میں، تو وہاں سے بلائیے اس کو، پتہ نہیں کتنا وقت لگے. کہنے لگے وہ ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اور مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ حبل ورید سے بھی قریب ہونا انسان زندگی کی شاہراہ جو ہے اس کے قریب کہا ہے. یہ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے نا. زندگی تو وہ ہے ہی خود. بہرحال آگے بڑھ جانا چاہیے ہمیں. ہم اس کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہیں، دیکھتے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انتظام ایسا ہم نے کر رکھا ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. سچ مچ یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں کچھ اس طرح سے شارٹ ہینڈ رائٹنگ بٹھا رکھے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں پھر جا کے ٹک ٹک کرتے ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اس کے دائیں بائیں نگہبان، پاسدار، نوٹس لینے والے، لکھنے والے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بات گزرے اور ہم نوٹ کریں. اس انتظار میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے اس کی بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ اس کے پاس جو نگہبان بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتا ہے. اور یہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے. کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ باہر کے کسی کاغذ پہ نہیں ہوتا ہے کہ جو تلف بھی ہو سکتا ہے، گم بھی ہو سکتا ہے، پھٹ بھی سکتا ہے. خود اس کے نفس کے اندر محفوظ ہوتا ہے. وہ ہے ریکارڈ روم اس کا. اور وہ آتا ہے ہمارے پاس. فرادہ کہا قرآن میں، وہ آتا ہے، تنہا آتا ہے. اور وہ پورے کا پورا یوں سمجھیے کہ وہ ہوتا ہی اس کے اعمال کا، اس کے خیالات کا ایک ریکارڈ روم، ایک مجموعہ، ایک محفوظ شے. اسی کا نام ہی ہے انسانی ذات یا انسانی نفس، جو مرنے سے مرتی نہیں ہے، خدا کے ہاں جاتی ہے اور وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے نا. جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، کوئی لفظ بولتا ہے تو ریکارڈ، وہ نوٹ لینے والا نوٹ لے لیتا ہے، شارٹ ہینڈ والا لکھ لیتا ہے، پھر وہ ریکارڈ میں جاتا ہے، پھر محفوظ کیا جاتا ہے. کہتا ہے یہ سارے انتظامات ہمارے موجود ہیں. اور دوسری جگہ کہا کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ خود تمہارے اپنے ذات کے اندر محفوظ رکھا ہوتا ہے اور وہ آتی ہے ہمارے پاس. وجات سکرۃ الموت بالحق. کہ بہرحال وہ موت کی بے ہوشی بالحق. قرآن کریم میں حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک تصور محسوس شکل میں جب سامنے آ جاتا ہے تو اسے حق کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں. کبھی اس پہ غور کیجئے تو پتہ چلے کہ جب دین الحق کہا ہے قرآن میں تو پھر وہ دین کس شکل میں حق بنتا ہے. جب وہ محسوس شکل میں ایک معاشرہ کے انداز اور نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے پھر وہ دین حق ہوتا ہے. قرآن کسی نظری چیز کو یا ذہنی چیز کو یا عقیدے کی چیز کو حق یا حقیقت نہیں کہتا. حقیقت کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے اسی کے لیے جب وہ چیز محسوس شکل میں سامنے بن کے آ جائے تو الحق بولا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ چیز تو الحق ہے نا، تمہارے سامنے آتی ہے نا موت کی ہچکیاں.